بلوچستان کے معاملے پر آ جاتے ہیں. آپ کورٹ میں گئے, کورٹ نے آپ کو بلایا تھا, آپ انکار کر سکتے تھے؟ آپ کی ذرا مصروفیات ہیں, تو آپ کیوں گئے؟ دیکھیں, ایک تو ظاہر ہے ہم نے یہ اسٹیبلش کرنا ہے کہ ہم ایک کانسٹیٹیوشنل آرڈر کے تحت اس حکومت میں بھی تھے, اور اس حکومت کا جو بیہیویئر تھا وہ ڈیفائن کرتا تھا, اس کو گورن کرتے تھے لاز. کورٹس کی رسپیکٹ, کورٹس کے سامنے سرنڈر کرنا, یہ ایک ایسا ایٹیٹیوڈ ہے میرے خیال میں وہ سب کو ریٹریٹ کرنا چاہیے, سب کو اس پہ عمل پیرا ہونا چاہیے. اسی کو پریسیڈنٹ بنانے کے لیے میں خود بھی حاضر ہوا تھا. تو آپ کا مدعا ہم نے سنا جب آپ کا ڈائلاگ ہوا جج صاحب سے, تو میں سمجھنا چاہ رہا ہوں اس انٹرویو کے توسط بھی کہ آپ کا مین آرگومنٹ کیا ہے کہ نمبر ایک, لاپتہ یا گمشدہ افراد کا ایشو ہے نہیں, دہشت گردی کے ساتھ جڑا ہوا ہے, دہشت گردی کے تناظر میں دیکھنا چاہیے, یا جو ہم نے کاوشیں کی ہیں وہ کافی ہیں, اس سے آگے مزید کچھ کہنا یا ماننا یا اسٹیٹ کے اوپر ذمہ داری ڈالنا درست نہیں؟ کیا آپ کو پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ دیکھیں, میرا اس پہ ماننا یہ ہے کہ ایک تو یہ سمپٹم ہے, کاز نہیں ہے. کاز جو ہے وہ انسرجنسی ہے. جہاں انسرجنسی کا سامنا ہوتا ہے, جہاں پہ وائلنٹ موومنٹس کے کو کاؤنٹر آپ نے کرنا ہو, ہینڈل کرنا ہو, تو اس قسم کی شکایات جو ہے نا وہ مختلف ریاستوں میں آتی ہیں. پاکستان کی ریاست میں بھی آئی ہے, یہ ٹی ٹی پی کے تناظر میں بھی آئی ہے, یہ بلوچستان کے تناظر میں بھی آئی ہے. دوسرا جو اس کا اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک تو کائنیٹک کی صورت میں, یہ ایک ٹول کی صورت پہ جو انسرجنٹس ہوتے ہیں, نان اسٹیٹ ایکٹرز ہوتے ہیں, وہ تشدد پھیلا رہے ہوتے ہیں معاشرے کے اندر. ساتھ میں انہوں نے کچھ سول رائٹس موومنٹس کے نام پہ ایسے پلیٹ فارمز جنریٹ کر دیتے ہیں جہاں پہ ہیومن رائٹس, سول لبرٹیز کی لینگویج کو استعمال کرتے ہوئے وہ اسٹیٹ کے ریزالو کو, اسٹیٹ کے امیج کو, ان دونوں کو اسالٹ کرتے ہیں تاکہ ان انسرجنٹس کو ٹیکٹیکلی بھی اور اسٹریٹجکلی بھی ایک ایڈوانٹیجس پوزیشن. یہ ان کا لائے عمل کا حصہ ہے, دہشت گردی کے لائے عمل کا حصہ ہے کہ آپ ان پلیٹ فارمز کے ذریعے اپنے لیے ایک جسٹیفیکیشن یا تحفظ کریٹ کریں. از دیٹ یور آرگومنٹ؟ مائی آرگومنٹ از کہ وہ ایک ایکو چیمبر اپنے لیے کریٹ کرنا چاہتے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ جو ان کے کینیٹک ٹولز جو لوگ اپلائی کر رہے ہیں وہ لڑائی وہ لڑتے رہیں, اور ساتھ میں جنرل پاپولس میں, اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز میں, جوڈیشل انسٹیٹیوشنز میں ایک ریسیپٹیو اور سمپیتھیٹک پوزیشن ان انسرجنٹس کے لیے پیدا کی جائے. یہ اٹیمپٹ ہوتی ہے, اور اس کے لیے وہ سول لبرٹیز کی لینگویج استعمال کرتے ہیں, ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی لینگویج استعمال کرتے ہیں. اس کو پورے کانٹیکسٹ میں سمجھنا ضروری ہے. مثال کے طور پہ وہ اس کی ایگزیجوریٹڈ فگرز دے دیتے ہیں. آپ کو کہتے ہیں جی 7,000 بندے لاپتہ ہیں, 8,000 بندے لاپتہ ہیں, مختلف فگرز دیتے ہیں. اگر یہ کہیں کہ 40 افراد لاپتہ ہیں یا 50 افراد لاپتہ ہیں, اس سے پیٹرن نہیں اسٹیبلش ہوتا. جب پیٹرن اسٹیبلش نہیں ہوتا تو اٹینشن نہ نیشنل انسٹیٹیوشنز کی سیکھ ہوتی ہے, نہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن کی سیکھ ہوتی ہے. آپ کو وہ ایگزیجوریٹڈ فگر دینا اسی لیے پڑتا ہے کہ تمام لوگوں کی توجہ حاصل کریں. ایکوریٹ فگر کیا ہے ایز وی اسپیک؟ دیکھیں, ہمیں جو ایون انہوں نے ابھی بھی لسٹ پرووائڈ کی تھی, ایک 68 انڈیویجولز کی تھی, جس میں سے اراؤنڈ 64 ڈسکور ہو گئے, ٹریس ہو گئے, اور دوسری اس کے بعد 26 افراد کی جو آج ہم نے کورٹ میں بھی پیش کی ہے, ان میں سے 20 افراد ٹریس ہو گئے ہیں, اور 2 جو ہیں ان کے متعلق یہ اسیسمنٹ ہے انٹیلیجنس آؤٹ فٹس کی کہ انہوں نے داعش کی جو آرگنائزیشن ہے اس کو جوائن کر لیا. درجن 1.5 درجن کے قریب جو ہیں بقایا ہیں, باقی جو ہیں وہ ٹریس ہو چکے ہیں. ٹریس ہو چکے ہیں, اور وہ تمام, اور اس کو کورٹ نے اپریشیٹ بھی کیا, جج صاحب نے خود اپریشیٹ کیا کہ اس گورنمنٹ نے کام کیا ان لاسٹ 4 months, یہ ٹریس ہوئے ہیں اور ان کی ریکوری ہو گئی ہے. تو یہ تو بہت کم تعداد آپ بتا رہے ہیں, لیکن جو میڈیا کے اندر خبریں چلتی ہیں, جو آرگومنٹ ہم انٹرنیشنل میڈیا کے اندر دیکھتے ہیں, وہاں پر تو نمبرز اس سے کہیں زیادہ ہیں. یہی میرا ماننا ہے, جو میں نے جج صاحب کے سامنے بھی عرض کی تھی, میری سبمیشن بھی وہاں پہ یہی تھی کہ یہ ہمیں جب بھی ہم ان سے پوچھتے ہیں, ڈفرینٹ کمیشنز فارم ہوئے ہیں, پروونشل گورنمنٹ کے سطح پہ بھی ہوئے ہیں, فیڈرل گورنمنٹ کی سطح پہ بھی ہوئے ہیں, کہ مثال کے طور پہ انوار کے متعلق یہ آتا ہے کہ وہ انفورس ڈسپیئر ہے. تو جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ جی ان کی پیرنٹیج کا بتائیں, ان کے سبلنگز کتنے ہیں, ان کی ایکسٹینڈڈ فیملی کیا ہے, وہ ڈیٹا نہیں پرووائڈ کرتے. وہ سمپل آپ کو 5,000 ناموں کی یا 8,000 ناموں کی لسٹ دے دیتے ہیں, جو کہ UN کی جو سٹینڈرڈز ہیں
ان میں بھی یہ میتھڈ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. جو مختلف دنیا میں نیشنل گورنمنٹس ہیں وہ بھی اس طریقہ کار کو ایکسیپٹ نہیں کرتی ہیں. اگر آپ کی الزام لگاتے ہیں تو آپ کو اس کا ڈیٹا بھی پرووائڈ کرنا پڑتا ہے، جو بدقسمتی سے اس کیس میں ہمیں نہیں مل رہا ہوتا. اب یہ ایشو بہت عرصے سے لنگر کر رہا ہے، ظاہر آپ کو اس کو دیکھنے کا موقع بھی ملا ہوگا قریب سے، کنسیڈرنگ کہ اسلام آباد کے اندر اتنا لمبا دھرنا بھی ہوا، اس سے متعلق بھی خبریں بنیں، پھر آپ نے ایک کمیٹی فارم کی جس کمیٹی نے جا کے ان کو انگیج کیا، پھر دھرنا وائنڈ اپ ہوا. تو ظاہر آپ کلوز کوارٹر سے دیکھ رہے ہیں، آپ کا خود تعلق بلوچستان سے ہے، اور آپ کی کوئی سیاسی ذمہ داری بھی دیٹ وے نہیں ہے کہ آپ کسی پولیٹیکل مجبوری کے تحت جو ہے وہ حقائق سے چہرہ جو ہے پرے کریں. تو یہ پھر حل کیوں نہیں ہو رہا آپ کے خیال میں؟ اس کی جڑ کیا ہے؟ صرف اس وجہ سے کہ میڈیا کے اندر ڈیبیٹ بہت زیادہ ہے، یا آپ کے خیال میں عین ممکن ہے ایجنسیز آپ کو یا آپ کے سامنے جو رپورٹس آ رہی ہیں اس کے اندر حقائق نہ بیان کریں، یہ بھی ممکن ہے؟ دیکھیں، بدقسمتی سے آپ بلوچستان میں جو ہے نا ایک مختلف قسم کے دو مختلف تو نہیں، دو پورس بارڈرز ہیں. آپ کے لوگ یہاں سے بدقسمتی سے پاکستانی سٹیزنز یہاں سے لے کے سیریا تک مختلف نان اسٹیٹ ایکٹرز کے طور پر لڑتے ہوئے پائے گئے ہیں، مارے گئے ہیں. ان کا ڈیٹا آپ کے پاس نہیں ہے کہ یہ کون تھے. بہت سارے لوگ افغانستان کے کیمپوں میں رہے ہیں. ایران میں ابھی ہم نے جو اسٹرائک بیک کیا تھا، جو لوگ مارے گئے تھے وہ اسٹیبلش ہوا کہ دے ور پاکستانی نیشنلز. اب اگر کسی نے ان کا بھی نام دیا ہوا ہو کہ انفورسڈ ڈس اپیئر ہیں، تو کس نے اس کو کنکلوڈ کرنا تھا؟ آپ کے پاس ان ٹرمز آف ڈیٹا اتنا وہ اویلیبل نہیں ہے کہ آپ ایک ایک کلیم کو جو ہے نا کاؤنٹر کر سکیں. تو ایک جنرل سویپنگ سٹیٹمنٹس بنائی گئی ہیں ٹو ملائن دا اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز. میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی پیٹرن ایسا ہے یا کوئی پالیسی ایسی ہے کہ انفورس ڈس اپیئرنس کو ایز اے ٹول پالیسی کے طور پہ اپلائی کیا جا رہا ہے. آن اینڈ آف اگر کہیں پر کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے، اس پہ بھی ہم نے یہی سبمیشن دی ہے کہ آپ اس اسپیسیفک آرگنائزیشن، انڈیویجول جو اتھارٹی پوزیشن میں ہے، ان کے خلاف انہی پروسیجرز کے تحت، جن پروسیجرز کا آپ ہمیں حوالہ دے رہے ہوتے ہیں، آپ ان کو انیشیٹ کریں. ہم اس میں سپورٹ کریں گے آپ کو. آپ بے فرض محال مجھ پہ الزام ہے کہ میں اس میں انوالو ہوں، طلعت صاحب انوالو ہیں، آپ ان کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کی درخواست دیں، ہم اس کو انیشیٹ کریں گے. لیکن صرف میڈیا پہ پبلک اوپینین میں ایک نیریٹو جنریٹ کر دینے سے تو مسئلے کا حل نہیں ہونا. لیکن جو لواحقین ہیں، اصل میں مسئلہ ان کا بھی ہے، جو لوگ بچیوں کو لے کے، بچوں کو لے کے، بوڑھی خواتین کو لے کے، باپ دادا کو لے کر طویل سفر کرتے ہیں، پھر آ کر اسلام آباد میں دھرنا دیتے ہیں یا بلوچستان کے اندر دھرنا دیتے ہیں. وہ پھر کہتے ہیں کہ جی میرا باپ لاپتہ ہے، میرا بھائی لاپتہ ہے. پھر خواتین اس مرتبہ نے دھرنے میں دیکھا انہوں نے تو لیڈ کیا، تو ایک بڑی انٹرنیشنلی ایک ریزوننس کریٹ کرتے ہیں. ان لواحقین سے پھر ریاست کیوں انگیج نہیں کرتی تاکہ ان سے پوچھا جائے؟ چلیں وہ تو فیک کلیم ہو گئے جو لوگ پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، ریاست کے پاس ڈیٹا موجود ہے. تو ان لواحقین کو اطمینان دینا یا طمانینت فراہم کرنا کہ جی ہمارے پاس نہیں، کہیں اور ہو سکتے ہیں، ہم تلاش کریں گے، وہ ممکن کیوں نہیں ہوتا؟ اچھا، میرا یہ نہیں خیال کہ لواحقین کے ساتھ ریاست کے بہاف پہ لوگوں نے انگیج کرنے کی کوشش نہیں کی. مختلف سطح پہ ان کو انگیج کرنے کی، کوئٹہ میں بھی، تربت میں بھی، اسلام آباد میں بھی ہم نے کمیٹی فارم کی، انگیج کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور اٹیمپٹس بھی کی گئی ہیں. لیکن اگر ایٹ ٹائمز آپ کو ریجٹ پوزیشنز نظر آئیں اور وہ کہیں کہ جتنے کلیمز ہیں ان کو آپ ایز اے گاسپل ٹروتھ کے طور پہ لیں، وہاں پہ مسئلہ بنتا ہے. ہم بار بار یہی گزارش کر رہے ہیں کہ جو کمیشن وہاں پہ فارم ہو چکے ہیں صوبے کی سطح پہ، وفاق کی سطح پہ، ان کمیشنز کے سامنے جہاں پہ انٹیلیجنس آؤٹ فٹس کے ریپرزینٹیٹیوز بھی آتے ہیں، انڈیویجول کلیم سامنے لے کر آئیں، ان کو ایگزامن کریں، ان سے کوسچن کرتے ہیں. سپریم کورٹ کے جسٹس ہیں اس کو ہیڈ کرنے والے، صوبے میں بھی ہوم ڈپارٹمنٹ اس کو ہیڈ کر رہا ہے. تو ایک میکانزم ہے، اس میکانزم پہ شاید لواحقین کا اطمینان نہیں ہے یا وہ ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں. اب یہ اوور آل کرائسس ہے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشنز پہ. یہ سروس ڈیلیوری سے لے کر سیکیورٹی کے جو ایشوز ہیں، وہ تمام کے تمام لوگوں کا ایک مسئلہ ہے کہ لوگ ایک اسپیسیفک اینگل سے حکومتوں کو دیکھتے ہیں.